آج بعض لوگ اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہ بات صحابہ کرام کے بارے میں کر رہے ہیں نا، یہ اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا رشتہ اتنا مضبوط بنایا ہے، جس کا ذکر رب العالمین نے فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، یہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے۔ اللہ نے ان کا رشتہ اتنا مضبوط بنایا ہے، اگر ایک کی شان میں گستاخی کرو گے تو دوسری کی توہین ہو جائے گی، اتنا مضبوط رشتہ ہے۔ تو آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اہل بیت اطہار کی محبت میں یہ باتیں کر رہا ہوں، وہ در حقیقت اہل بیت کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، اور یہ واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، رو رو کر بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جلا دیا، ان کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی، ان کے گھر کے دروازے کو لات ماری، اور بعض بدبخت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کے دروازے کو لات ماری جس کے نیچے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دب کر شہید ہو گئی۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے یہ جھوٹا واقعہ ہے، کیونکہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو جھوٹے واقعات ہیں، جن کو بیان کر کے صحابہ کرام کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بہت سارے واقعات وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، سچے واقعات ہیں، لیکن اس کو غلط انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ جھوٹا واقعہ ہے، اگر اس کو مان لیا جائے، سچا مان لیا جائے، تو میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں جو اس واقعے کو بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، اگر یہ واقعہ سچا ہے تو پھر بتاؤ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اور صرف بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی، ان کو مشاورت، ان کو مشورے دیتے رہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور صرف یہاں تک نہیں معاملہ رہا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنی بیٹی امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی سگی بہن حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ یہ بات اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود، گستاخان صحابہ جو ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ مجھے بتاؤ، آج اگر ہمارے گھر والوں کے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کوئی ظلم و ستم کرے، ہم اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ کریں، ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھنا تو دور کی بات، ہمارے پاس طاقت ہو تو ہم اس سے بدلہ لیں اور ہم اس کو زندہ نہ چھوڑیں۔ کوئی پوچھے کہ اتنی نفرت کیوں کرتے ہو اس سے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایسا کیا تو تم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی ذات پر یہ الزام لگاتے ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے سامنے ایک نبی کی بیٹی کے ساتھ، مولا علی کی بیوی کے ساتھ، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کیا گیا اور وہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی بدلہ نہیں لیا؟ کہ طاقت نہیں تھی؟ وہ تو شیر خدا ہیں، ان کے پاس طاقت بھی موجود تھی اور ان کے پاس اختیار بھی موجود تھا، وہ کر سکتے تھے، لیکن یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، گستاخی تو کی جا رہی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، توہین کس کی ہو رہی ہے؟ توہین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ہو رہی ہے، توہین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی گستاخی جو کرتا ہے نا اہل بیت کی محبت میں، وہ در حقیقت اہل بیت اطہار کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں تو ایسے واقعات کو بیان کر کے، جو جھوٹے واقعات ہیں ان کو بیان کر کے ہم اہل بیت اطہار کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کو سننے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں اہل بیت کی محبت کا درس لینا ہے، اہل بیت کا ذکر سننا ہے تو انہی سے سننا ہے کہ جو صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والے ہوں، کیونکہ قرآن پاک کا یہی عقیدہ، احادیث طیبہ کا یہی عقیدہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کے درمیان بڑی محبتیں تھیں، ان کے درمیان کوئی نفرت کوئی دشمنی نہیں تھی۔